میرے بھائیوں ذرا غور کرو قرآن کی عظمت کیا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اسی کتاب کے ذریعے سے کسی قوم کو عزت و سربلندی عطا کر دیتا ہے، اور اسی کتاب کے چھوڑ دینے کی وجہ سے کسی قوم کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ ہمارے پاس یہ دلیل موجود ہے میرے بھائیوں، صحابہ نے قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیا، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی غالب کر دیا اور آخرت کے لیے بھی اپنی رضامندی اللہ نے نازل کر دی۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے، وہ لوگ بھی اللہ سے راضی ہیں۔ کس وجہ سے؟ انہوں نے قرآن کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کر لیا، اور ہم نے اپنا رشتہ ڈھیلا کر دیا، ہم نے اپنا رشتہ قرآن سے چھڑا لیا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ وہ زمانے میں معزز اسی لیے ہوئے کیونکہ اللہ کی کتاب کے ساتھ انہوں نے رشتہ استوار کیا اور اس رشتے کو مضبوط کر لیا، اور ہم خوار اسی لیے ہو گئے، ہم دنیا میں ذلیل اسی لیے ہو گئے۔ میرے بھائیوں جب ہم نے اللہ کی مسجدوں کو چھوڑا، اللہ کی کتاب کی تلاوت چھوڑی، تو رمضان المبارک جیسے مقدس مہینے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر میں نماز پڑھنے کی ہمیں توفیق نہیں دی۔ اللہ نے تو کہہ دیا کورونا وائرس دے کر کے جاؤ، جب تم عام دنوں میں میری عبادت نہیں کر سکتے تو تم رمضان میں کر کے کیا کرو گے؟ تمہارے لیے میری مسجد لوک ہے۔ لیکن جو واقعی اللہ والے ہیں، جو واقعی اللہ سے ڈرنے والے ہیں، مسجد بند ہونے کے باوجود بھی اپنے گھروں میں وہ تلاوت قرآن پاک کر رہے ہیں، وہ اسی طرح نمازیں پڑھ رہے ہیں، اسی طرح روزے سے رہ رہے ہیں جس طریقے سے پہلے وہ رہا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں ایک مومن کی زندگی میں لاکھ اتار چڑھاوا جائے، زندگی تو ایسی ہوتی نا، کوئی ایسا شخص نہیں جس کی زندگی میں اتار چڑھاؤ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں ہر کسی کی زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی اپنے آپ کو اس سے مایوس کر لے۔ میرے بھائیوں ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، ایمان کی دولت سے، اور ایمان والا کبھی بھی یاد رکھو مایوس نہیں ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کبھی تو اللہ کا در کھلے گا، اور اللہ تو اس سے وعدہ کرتے ہیں اے ہمارے پروردگار تو اپنا گھر کھول دے، اللہ ہم پچھلی زندگی یا اللہ اس سے توبہ کر لیں گے، یا اللہ تیرے ہو جائیں گے، تیری کتاب کی تلاوت کرنے والے ہو جائیں گے، تیری کتاب کے مطابق چلنے والے بن جائیں گے۔ صحابہ نے قرآن پر عمل کیا میرے بھائیوں، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی عزت دی اور آخرت کی زندگی کے لیے کہہ دیا رضی اللہ عنہم، اللہ راضی ہو گیا ہے۔ اور ہم نے چھوڑا تو دیکھ رہے ہیں کیا کیا وبا ہمارے سامنے نازل ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے آج ہم رمضان المبارک کی اس مقدس مہینے میں ہم ایک ساتھ باجماعت نماز نہیں ادا کر پا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بحر و بر میں جو فساد بپا ہے، اے مسلمانوں اے انسانوں، ہمارے آپ کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ ذرا غور کریں میرے بھائیوں، آج اتنی مضبوط کتاب ہمارے پاس موجود ہے، پھر بھی آج ہم اس کی بہت سارے لوگ ہیں جنہیں قرآن پڑھنا تک نہیں آتا، انگریزی میں اتنی لمبی لمبی باتیں کرتا ہے لیکن قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ کتنی بد نصیبی ہے میرے بھائیوں، اللہ کی کتاب پڑھنا نہیں آتا، جبکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس کا سینہ اللہ کی کتاب سے خالی ہو وہ کالبیت الخرب، وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ ویران گھروں میں جس طریقے سے شیطان بس جایا کرتے ہیں، شیطان اپنا اڈا جما لیتے ہیں، اسی آدمی کے سینے میں، جس کے سینے میں قرآن کا کوئی حصہ یاد نہ ہو، وہ اس سینے کے اندر بھی شیطان اپنا قبضہ جما لیتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی کتاب کی وجہ سے کسی قوم کو عزت و سربلندی عطا کرتا ہے، اور اسی کتاب کو چھوڑ دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ تو ضروری ہے میرے بھائیوں ہم خصوصاً اس ماہ میں اس اللہ کی کتاب کو کھول کر دیکھیں، سمجھ کر پہلی بار کم از کم 1-2 آیت روزانہ اگر یہی معمول بنا لیں تو کم از کم کچھ تو ہم سمجھ سکتے ہیں نا کہ ہمارا پروردگار ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے، کیا میسج دے رہا ہے۔ ہم دوستوں کے میسیجز تو کھولتے ہیں لیکن اپنے رب کا میسج کھولنے کو ہم تیار نہیں۔ آج الحمدللہ ہر زبان میں قرآن کا ٹرانسلیٹ موجود ہے، ترجمہ موجود ہے۔ آپ موبائل میں اپلیکیشن قرآن کا آپ ڈاؤن لوڈ کیجئے، تفسیر احسن البیان ڈاؤن لوڈ کیجئے، ہندی میں چاہے ہندی میں کیجئے، کنڑ میں چاہے کنڑ میں کیجئے، تیلگو میں چاہے تیلگو میں کیجئے، انگلش میں چاہے انگلش میں کیجئے، جو زبان آپ جانتے ہیں الحمدللہ تمام زبانوں میں اس کے جانکار عالموں نے اس زبان میں ٹرانسلیٹ کر دیا ہے، تاکہ جو لوگ نہیں جانتے وہ لوگ، اور اس رمضان المبارک میں ان لوگوں کے لیے بھی بہت بڑا آفر ہے
جو لوگ ابھی تک قرآن پڑھنا نہیں جانتے، میرے بھائیوں میں ان سے یہی کہنا چاہوں گا، یہ آپ کے لیے بڑا اچھا موقع ہے۔ ایک تو لاک ڈاؤن ہے، یوں ہی گھر میں بیٹھنا ہے، اور دوسرا رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ہے۔ خاص کر لیجئے میرے بھائیوں، ایک ٹائم بنا لیجئے میرے بھائی قرآن سیکھنے کا، اور اگر آپ جانتے ہیں قرآن پڑھنا تو سکھانے کا ایک ٹائم مان لیجئے۔ کیوں یہ میں کیوں کر رہا ہوں؟ حضرت عثمان بن عفان سے ایک روایت آتی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، دنیا میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں، جو قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور دوسروں کو تعلیم دیتے ہیں۔ اگر آپ قرآن پڑھنا جانتے ہیں، جو نہیں جانتے ان کو اس مہینے میں، اس فرصت والی زندگی میں سکھانے کی کوشش کیجیے۔ اللہ کی قسم، جب وہ تلاوت کرے گا، جتنی دفعہ کرے گا، وہ اگر کسی اور کو سکھاتا ہے، وہ کسی اور کو سکھاتا ہے، اگر یہ سسٹم چین کی طرف بن گیا تو یاد رکھیے آپ انتقال کر جائیں گے، پھر بھی آپ کو آپ کی قبر میں ثواب دیا جائے گا، آپ کا کھاتا بند نہیں ہوگا۔